تصور کریں کہ راتوں رات ایک بہت بڑی دھواں چھوڑتی ہوئی فیکٹری قائم ہوتی ہے۔ اس فیکٹری کے فلور پر ہزاروں مزدور پسینہ بہا رہے ہیں، بھاری مشینیں چلا رہے ہیں۔ اگر وہاں کھڑے ہوں تو آپ کو لگے گا کہ یہ مزدور ہی اس فیکٹری کی اصل طاقت ہیں۔ لیکن کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ بالکل، ذرا اوپر دیکھیں، شیشے والے اس خاموش بورڈ روم میں جہاں چند لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی اوزار نہیں، بس کچھ کاغذات اور قلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف کاغذی کارروائی اور دفتری نظام چلانا آتا ہے۔ صحیح بات ہے، مزدوروں کے پاس تعداد اور محنت تو ہے، لیکن اختیار ان دفتری لوگوں کے پاس ہے، وہ اصول بنا رہے ہیں۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مائک ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے طاقت کا اصل کھیل شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ سسٹم کو سمجھتے ہیں نا، جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فائلیں کیسے چلتی ہیں، تو آپ کھیل کے اصول بھی خود ہی طے کرتے ہیں۔ یعنی بورڈ روم میں بیٹھے لوگوں کو فیکٹری کی مشینوں کا شاید کچھ پتا نہ ہو۔ بالکل نہیں پتا ہوتا اکثر۔ ہاں، لیکن انتظامیہ پر ان کے کنٹرول کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پوری فیکٹری کا مستقبل ان کی مٹھی میں۔ اور پھر یہ بات کوئی مانی نہیں رکھتی کہ فلور پر محنت کون کر رہا ہے۔ اچھا پوائنٹ ہے۔ اہم یہ ہو جاتا ہے کہ پالیسی کون بنا رہا ہے اور بیانیہ کس کے کنٹرول میں ہے۔ تو سننے والوں، آج کا ہمارا یہ گہرا تجزیہ بالکل اسی کشمکش اور طاقت کی انہی حرکیات کے گرد گھومتا ہے۔ آج ہم جس مقالے کی تہیں کھولنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سندھ اور پنجاب میں اردو بولنے والے ہندوستانی مہاجروں کا سیاسی کردار 1947 سے 2025۔ یہ ریسرچ سیاسی محقق ڈاکٹر مسعود طارق آزاد نے کی ہے، اور اصل میں دیکھیں تو یہ مقالہ پاکستان کی سیاسی ہسٹری کے کچھ انتہائی حساس پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہاں میں سننے والوں کے سامنے ایک بات بہت واضح انداز میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس مقالے میں مختلف سیاسی اور لسانی گروپوں کے حوالے سے بہت سخت دعوے کیے گئے ہیں۔ ہاں، کافی چپتے ہوئے سوالات اٹھائے گئے ہیں اس میں۔ بالکل، تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد کسی کی سائیڈ لینا یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم بس ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے طور پر اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس ریسرچ میں کیا دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا واقعی ضروری ہے، کیونکہ ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں اوپن مائنڈ کے ساتھ ان پیٹرنز کو دیکھنا پڑتا ہے جو سطح کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ 1947 کے بعد سے اب تک سیاسی اتحاد آخر بدلے کیسے؟ سندھ اور پنجاب میں لسانی سیاست کا فرق کیا رہا، اور ریاست نے میڈیا کے ذریعے ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں فلیش بیک میں جانا ہوگا 1947 میں۔ صحیح۔ جب تقسیم ہوئی تو ایک بہت بڑی آبادی نے ہجرت کی۔ مقالے کے مطابق جب اردو بولنے والے ہندوستانی مسلمانوں نے پاکستان کا رخ کیا تو انہوں نے دیہاتوں کی بجائے براہ راست کراچی، حیدرآباد، لاہور اور پنڈی جیسے شہروں میں سکونت اختیار کی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کے پاس ایک ایسا ایڈوانٹیج تھا جو اس وقت کسی اور کے پاس نہیں تھا، یعنی ان کا بیوروکریسی کا تجربہ، اعلیٰ تعلیم اور برطانوی نظام کو چلانے کی مہارت۔ یعنی یہ وہی لوگ تھے جو ہماری اس فیکٹری والی مثال میں براہ راست بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ بالکل وہی سین تھا۔ ڈاکٹر طارق بتاتے ہیں کہ سندھ میں، خاص طور پر شہروں میں، انہوں نے ان جائیدادوں اور کاروباروں پر کنٹرول حاصل کر لیا جو وہاں سے جانے والے ہندو چھوڑ گئے تھے۔ اچھا، مجھے اس تحقیق میں پنجاب کا ذکر بڑا حیران کن لگا۔ مقالہ کہتا ہے کہ پنجابی اگرچہ ملک کی سب سے بڑی اکثریت تھے، لیکن وہ زراعت اور تجارت تک ہی محدود رہے۔ ہاں، ڈاکٹر طارق کے الفاظ ہیں کہ پنجابیوں نے کبھی سیاست کا کھیل نہ سیکھا اور نہ کھیلا۔ واقعی۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مقالے کے مصنف کے نزدیک یہ شہری بالادستی کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھی۔ مطلب بائی ڈیزائن تھا؟ ہاں، اس کے پیچھے ایک پورا میکینزم تھا۔ ذرا سوچیں، تعلیم کے بہترین ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ شہروں میں۔ اچھا، بڑے اسپتال، انڈسٹریز، میڈیا، یہ سب کہاں سے آپریٹ کرتا ہے؟ شہروں سے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ شہر اس نئی اشرفیہ کے کنٹرول میں آ گئے تھے، اس لیے ملک کی پالیسی بھی دراصل وہی لوگ طے کر رہے تھے۔
یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بیوروکریسی کی چابیاں ہیں تو آپ وسائل کا رخ اپنی طرف موڑ سکتے ہیں، لیکن جب یہ بالادستی سڑکوں پر آئی تو اس کے نتائج بہت سنگین تھے، خاص طور پر سندھ میں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں بہت پرتشدد اثرات نظر آتے ہیں۔ مقالہ 1969 کے ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے جب مہاجر پنجابی پٹھان متحدہ محاذ یعنی MPPM بنایا گیا، جس کی قیادت نواب مظفر حسین کر رہے تھے۔ ہاں بالکل۔ بظاہر کو اس نام سے لگتا ہے جیسے یہ ایک بہت ملٹی ایتھنک اتحاد تھا جس کا مقصد سب کو اکٹھا کرنا ہو۔ لیکن ڈاکٹر مسعود کی ریسرچ کچھ اور کہتی ہے۔ جی، ان کے مطابق اس اتحاد کی تشکیل کا بنیادی مقصد سندھی قوم پرستی اور خاص طور پر سندھی زبان کے فروغ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا تھا۔ یہ کوئی نظریاتی اتحاد نہیں تھا۔ اچھا، یہاں مجھے ایک الجھن ہے اور میں تھوڑا پش بیک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر MPPM واقعی ایک متحدہ محاذ تھا جس میں 3 بڑے گروپ شامل تھے، پنجابی اور پٹھان بھی، ہاں، تو عملی طور پر ایک ایسا اتحاد کسی ایک مخصوص مقامی گروپ یعنی سندھیوں کو سیاسی دھارے سے باہر کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ تو جمہوری اکثریت بن گئی نا۔ آپ کا سوال بہت لاجیکل ہے، لیکن اگر ہم بڑے منظر نامے کو دیکھیں تو ہمیں طاقت کی حرکیات سمجھنی ہوں گی۔ یعنی ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ بالکل۔ مقالے کے مطابق جب نئے آنے والوں نے دیکھا کہ مقامی سندھی آبادی اب تعلیمی اور سیاسی شعور حاصل کر رہی ہے اور اپنے حقوق کی بات کر رہی ہے، تو انہیں اپنا شہری کنٹرول خطرے میں محسوس ہوا۔ اچھا، تو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے باقی لوگوں کو ملا لیا؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ انہوں نے شہروں میں کام کرنے والے دیگر غیر سندھی گروپوں کے معاشی مفادات کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ شہری سندھ پر دیہی سندھ کا اثر نہ پڑنے دیا جائے۔ اوہ واو! اور میرے خیال میں اس کھینچا تانی کا سب سے خوفناک نتیجہ 1972 کے لسانی فسادات کی صورت میں نکلا۔ وہ ایک بہت بڑا بریکنگ پوائنٹ تھا۔ جب سندھ اسمبلی نے سندھی زبان کا بل منظور کیا تو اس کے رد عمل میں کراچی اور حیدرآباد میں انتہائی شدید مظاہرے ہوئے، جس نے دلوں میں ایسی دوریاں پیدا کیں جو آج تک محسوس کی جاتی ہیں۔ بالکل۔ شہری اور دیہی سندھ کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا ہو گئی جسے پاٹنا ناممکن ہو گیا، اور اس کا رد عمل یہ آیا کہ سندھی قوم پرست بھی متحرک ہو گئے، جیسے GM سید کا GS سندھ محاذ۔ اور یہی وہ غصہ تھا جس سے بعد میں 1980 کی دہائی میں MQM کا عروج ہوتا ہے۔ مقالہ بتاتا ہے کہ MQM نے شہری سندھ کی سیاست کو کس طرح ایک عسکری اور پرتشدد رخ دیا۔ ہاں، جس نے ریاستی اداروں کے ساتھ ایک لمبا تنازع کھڑا کر دیا۔ لیکن یہ تو سندھ کی کہانی تھی نا، جہاں سڑکوں پر لڑائیاں ہوئیں۔ اب اگر ہم پنجاب کی طرف رخ کریں تو وہاں کی حکمت عملی بالکل ہی مختلف تھی۔ وہاں سڑکوں پر احتجاج نہیں ہوئے۔ پنجاب کا منظرنامہ واقعی بہت گہرا اور پوشیدہ ہے۔ وہاں کھلے تصادم کے بجائے ایک سست اور طویل مدتی حکمت عملی اپنائی گئی۔ وہ کیسے؟ ریاست کی طرف سے اردو زبان کو نہ صرف قومی زبان بلکہ ترقی، شائستگی اور قومی اتحاد کی واحد علامت بنا کر پیش کیا گیا۔ اور اس کی بھاری قیمت پنجابی زبان کو چکانی پڑی۔ مطلب آپ ایک اتنی بڑی اکثریت کو ان کی اپنی زبان سے دور کیسے کر سکتے؟ یہ ایک بہت کلاسک نفسیاتی ہتھ کنڈا تھا۔ مقالے کے مطابق منظم انداز میں تعلیمی اداروں اور میڈیا کے ذریعے پنجابی ثقافت کو حاشیے پر دھکیل دیا گیا۔ یعنی انہیں سکھایا گیا کہ پنجابی بولنا پسماندگی کی نشانی ہے۔ بالکل، اور اردو بولنا پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے۔ اس مائنڈ سیٹ نے پنجابیوں کو اپنے ہی گھروں میں اپنی زبان بولنے پر شرمندہ کر دیا، جس سے ان میں ایک خاموش ناراضگی پیدا ہوئی۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ آپ کسی گروپ کو ذہنی اور ثقافتی طور پر مغلوب کر لیں، لیکن اس مقالے میں اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا دعویٰ 2016 کے بعد کے حالات پر ہے۔ ہاں، جب سندھ میں MQM پر پابندی لگی، جی، ڈاکٹر طارق کا دعویٰ ہے کہ تب اس مہاجر اشرفیہ نے اچانک اپنی توجہ پنجاب پر مرکوز کر دی اور PTI کی بھرپور پشت پناہی شروع کر دی۔ اور یہی حصہ اس ریسرچ کو انتہائی بولڈ بناتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جیسے 60 کی دہائی میں سندھ میں MPPM بنا کر غیر مقامی لوگوں کو مقامی سندھی اثر کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا، وہی ماڈل پنجاب میں دہرایا گیا۔ ایگزیکٹلی۔ عمران خان جو کہ خود ایک پٹھان ہیں، ان کی قیادت میں پٹھانوں، بلوچوں اور اردو بولنے والوں کے ساتھ ساتھ اس مڈل کلاس کو متحرک کیا گیا جو روایتی پنجابی لیڈرشپ سے نالان تھی۔
یہ تو بالکل ایسا ہے کہ گویا آپ نے ایک کھیل کے میدان کی کامیاب پلے بک کو اٹھایا اور کسی دوسرے اسٹیڈیم میں جا کر لاگو کر دیا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پی ٹی آئی کا یہ سڑکوں پر شدید احتجاج اور جرحانہ بیانیہ دراصل ایم کیو ایم کی ایسی شہری سیاست کی ہی کوئی نئی شکل ہے؟ ویٹ، واقعی یہ کنیکشن تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پنجاب میں ایک نئی اور واضح پنجابی قوم پرستی جنم لے رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ تجزیہ یقیناً سننے والوں کو چونکا دے گا۔ اگر ہم وقت کی ایک طویل لکیر پر نظر دوڑائیں تو ایک اور حیران کن پیٹرن ابھرتا ہے۔ ان کی وابستگیاں وقت کے ساتھ کیسے بدلیں، اس ٹائم لائن کو دیکھیں ذرا۔ ہاں، مقالے میں اس کا پورا چارٹ ہے۔ دیکھیے، 1947 سے 1951 تک انہوں نے لیاقت علی خان کی پیروی کی، جو خود ایک اردو بولنے والے مہاجر رہنما تھے۔ بالکل۔ پھر 1951 سے 1986 تک جب مذہب کا زور بڑھا تو اچانک ان کا جھکاؤ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی طرف ہو گیا۔ اور پھر 1986 میں اچانک ایک اور یو ٹرن، ریلیجن پیچھے رہ گیا اور ایم کیو ایم کی حمایت شروع ہو گئی، جو ایک پیورلی سیکولر اور لسانی جماعت تھی۔ صحیح۔ اور پھر 2000 آتا ہے تو 2018 تک یہ طبقہ پرویز مشرف یعنی ایک فوجی حکمران کا سب سے بڑا حمایتی بن جاتا ہے۔ اور آخر میں 2018 سے آج تک عمران خان اور پی ٹی آئی ان کی امیدوں کا مرکز ہے۔ مطلب یہ کمال کی قلع بازیاں ہیں۔ ہے نا؟ اس میں مذہبی قدامت پرستی ہے، سیکولر لسانیت ہے، فوجی آمریت ہے اور پاپولزم بھی۔ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا اہم مومنٹ تھا۔ یہ سب اتحاد نظریاتی تو کسی بھی اینگل سے نہیں لگتے۔ ایک گروپ جو جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتا ہو وہ ایم کیو ایم پر کیسے شفٹ ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے سیاسی پارٹیاں صرف ایک اوبر کی طرح ہیں، بس اس گاڑی میں بیٹھنا ہے جس کا رخ پاور کی طرف ہو۔ یہ زبردست مثال ہے۔ مصنف کی اصل دلیل یہی ہے کہ یہ ایک انتہائی موقع پرستانہ طرز عمل ہے جس کا مقصد صرف اداروں اور بیوروکریسی پر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا ہے، چاہے اس کی قیمت معاشرے کو فسادات کی صورت میں ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ بالکل۔ لیکن ڈاکٹر طارق کی ریسرچ اس کے آگے بھی جاتی ہے، وہ کیسے؟ کیونکہ کوئی ایک گروپ اکیلے اتنی بڑی گیم تو نہیں کھیل سکتا۔ ریاستی اداروں اور میڈیا کا کیا کردار تھا اس سب میں؟ مقالے کے مطابق ریاستی اداروں نے، خاص طور پر ملٹری اور انٹیلیجنس نے، ان شہری مہاجرین کو اپنے اسٹریٹیجک ایسٹس کے طور پر دیکھا۔ اچھا، یعنی انہیں یوز کیا گیا۔ ہاں، جب بھی ریاست کو مقامی قوم پرستوں جیسے جی ایم سید یا بلوچی نیشنلسٹ سے چیلنج محسوس ہوا تو ریاست نے انہیں ایک بفر کے طور پر کھڑا کر دیا۔ اور میڈیا؟ کیونکہ عوام کے ذہن تو ٹی وی اور اخبار سے بنتے ہیں نا۔ میڈیا کا کردار کلیدی تھا۔ ریاستی میڈیا نے ایک ایسا بیانیہ تراشا جہاں اگر کوئی اپنی ثقافت کی بات کرتا تو اسے فوراً علیحدگی پسند یا غدار قرار دے دیا جاتا، اور اس کے برعکس اردو اور مرکزیت کو حب الوطنی کی علامت بنا دیا گیا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاستی میڈیا نے دراصل ایک پی آر ایجنسی کا کام کیا تاکہ ریاستی وحدت کے نام پر اکثریت کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ صحیح سمجھے آپ۔ مصنف کی دلیل کا لب لباب یہی ہے کہ اس کا مقصد مقامی سطح پر کسی بھی سیاسی بغاوت کو دبانا تھا۔ تو اگر ہم اس سارے گہرے تجزیے کو سمیٹیں تو نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان میں آج ہم جو بھی لسانی اور سیاسی تنازعات دیکھ رہے ہیں ان کی جڑیں انہی تاریخی پالیسیز میں ہیں جو ایک شہری اشرفیہ نے ترتیب دیں۔ بالکل۔ ان موقع پرستانہ اتحادوں اور میڈیا کے کنٹرول نے مل کر مقامی آبادیوں کو دیوار سے لگایا۔ اور اب سب سے اہم بات، سننے والوں کو یہ سب جان کر کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی روزمرہ زندگی میں اس ریسرچ کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب تک ہم اس طاقت کے کھیل کو نہیں سمجھیں گے، ہم آج کے پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح، ہم ٹی وی پر چلنے والے دھرنوں اور اچانک بننے والے اتحادوں کے اصل مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ پائیدار امن اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان تاریخی ناانصافیوں کو تسلیم کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ماضی کی غلطیوں کو مانے بغیر آپ مستقبل کا کوئی روڈ میپ بنا ہی نہیں سکتے۔ بالکل۔ اور اس پروگرام کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک نیا سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھیے، اس ساری ریسرچ کے مطابق 20th سینچری میں طاقت کی کنجی شہروں، بیوروکریسی اور سرکاری میڈیا پر کنٹرول تھی، لیکن آج انٹرنیٹ نے معلومات کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے۔ ہاں، آج بیانیہ پی ٹی وی سے نہیں ٹک ٹاک اور ایکس سے بنتا ہے۔
ایگزیکٹلی جہاں اے آئی خود نئے ٹرینڈز بنا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اگلے 50 سالوں میں جغرافی اور فائلز کا کنٹرول کوئی معنی رکھے گا؟ بڑا گہرا سوال ہے۔ یا پھر مستقبل کے یہ سیاسی اتحاد زمین کے بجائے مکمل طور پر ڈیجیٹل دنیا اور الگوریدمز کے میدان میں لڑے جائیں گے، جہاں جس کا الگوریدم مضبوط ہوگا اقتدار اسی کا ہوگا؟ ویسے یہ سوچنے والی بات ہے۔ آنے والے وقت کی سیاسی شکل اسی سوال کے جواب پر منحصر ہے۔ تو سننے والوں، اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کا یہ گہرا تجزیہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس پر خود بھی سوچتے رہیے گا اور ملتے ہیں اگلی بار۔